السلام علیکم۔ عورت کہانی، ماں کی خاموش قربانیاں۔ آئیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی سورج بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر اس کے دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں ہر چیز اس کی منتظر ہوتی تھی۔ باورچی خانے میں چولہا، بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا، شوہر کے دفتر کا لنچ پیک کرنا اور ساتھ ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانا، یہ سب اس کی زندگی کی حصہ تھی۔ عائشہ ایک متوسط طبقے کی عورت تھی۔ اس کے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، جہاں تنخواہ بھی بمشکل گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ مہنگائی ہر مہینے نئی آزمائش لے کر آتی، مگر عائشہ ہمیشہ حساب لگا کر گھر چلاتی۔ کبھی اپنی پسند کا لباس نہیں خریدا، کبھی اپنی خوشیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی ہر دعا، ہر سوچ صرف اپنے خاندان کے گرد گھومتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اسکول سے آ کر کہا، امی، سب دوست نئے جوتے پہن کر آئے تھے، میرے جوتے تو پرانے ہو گئے۔ عائشہ مسکرائی، انشاءاللہ اگلے مہینے تمہارے لیے نئے جوتے ضرور آئیں گے۔ مگر وہ جانتی تھی اگلا مہینہ بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا، کرایہ بھی دینا ہوگا۔ اور اسی رات عائشہ نے اپنی الماری کھولی۔ اس میں اس کی شادی کے وقت ہی ایک خوبصورت چوڑیوں کی جوڑی رکھی تھی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے انہیں دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے سونار کے پاس جا کے اگلی صبح وہ بیچ آئی۔ واپسی پر اس کا ہاتھ تو ضرور خالی تھا، مگر دل مطمئن تھا، کیونکہ اگلے دن اس کے بیٹے کے قدموں میں نئے جوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ نے گھر میں سلائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ دن بھر کام کر کے رات دیر تک سلائی مشین کی آوازیں، آنکھیں تھک جاتی، کمر میں درد رہتا، مگر جب بچوں کی کتابیں، فیس اور ضروریات پوری ہوتی تو اسے اپنی ساری تھکن بھول جاتی۔ ایک شام اس کی بیٹی نے پوچھا، امی، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے کیوں سوچتی ہیں؟ آپ اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیتی؟ عائشہ مسکرا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ماں کی خوشی اپنے بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے۔ جب تم مسکراتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز مجھے مل گئی۔ چند سال بعد حالات مزید مشکل ہو گئے۔ عائشہ کا شوہر بیمار پڑ گیا اور کئی مہینے کام نہ کر سکا۔ گھر کی ساری ذمہ داری عائشہ کے کندھوں پہ آ گئی۔ اس نے سلائی کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ کبھی بجلی چلی جاتی تو وہ بتی کی روشنی میں کپڑے سیتی، کبھی گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ محلے والے اکثر کہتے، عائشہ، تم اتنی محنت کیسے کر لیتی ہو؟ وہ صرف اتنا جواب دیتی، جب ذمہ داریاں اپنے لوگوں کی ہوں تو ہمت خود بخود آ جاتی ہے۔ سال گزرتے گئے۔ اس کا بیٹا محنت سے پڑھ کر انجینئر بن گیا اور بیٹی ڈاکٹر۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ ایک دن بچوں نے مل کر اپنی ماں کے لیے خوبصورت سا جوڑا اور سونے کی چوڑیاں خریدی۔ جب انہوں نے وہ تحفہ عائشہ کے ہاتھ میں رکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بیٹے نے کہا، امی، ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ ہماری کامیابی کے پیچھے آپ کی کتنی قربانیاں تھیں۔ آپ نے اپنے خواب قربان کیے تاکہ ہم اپنے خواب پورے کر سکیں۔ عائشہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اسے اپنی پرانی چوڑیاں یاد آئیں۔ وہ بے شمار راتیں یاد آئیں جب اس نے خود کو بھوکا رکھ کر بچوں کا پیٹ بھرا تھا۔ وہ لمحے یاد آئے جب اس نے اپنی خواہشوں کو خاموشی سے دفن کر دیا تھا، مگر آج اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہر قربانی رنگ لے آئی۔ اس نے عائشہ سے کہا، اولاد کی کامیابی ہی ماں کا سب سے بڑا انعام ہوتی ہے۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں یہی راستہ دوبارہ چنوں گی۔ اس دن بچوں نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا کہ اب وہ اسے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گے، اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، اسے وہ عزت اور سکون دیں گے جس کی وہ برسوں سے مستحق تھی۔ تو سبق نکلا، متوسط طبقے کی عورت اکثر اپنی خواہشوں کو خاموشی سے قربان کر دیتی ہے تاکہ اس کے خاندان خوشحال رہ سکے۔ اس کی محنت، صبر اور قربانیوں کی قیمت شاید الفاظ میں ادا نہ ہو سکے، لیکن یہی قربانیاں آنے والی نسلوں کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہیں۔ آپ اور میں اور ہم جیسے بہت سے لوگ عائشہ جیسی زندگی جی رہے ہوں گے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی زندگی جی رہے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کی سٹوری کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ آپ کا نام سیکھا راز میں رکھا جائے گا، لیکن آپ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں نئے سبق سیکھیں گے۔